ہم اس بات پر چلتے ہیں، صحیح اس کو مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 7 صورتیں، اس کی 7 آیتیں الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہیں۔ کس سے؟ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہیں۔ اور جو بھی سعودی سے قرآن چھپ کر کے آتا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایک لکھا رہے گا اور غیر المغضوب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد دونوں کو ملا کر کے 7 لکھا رہتا ہے۔ یہ سعودی پرنٹ ہے، کہاں سے ہے یہ؟ جو بھی سعودی پرنٹ رہے گا اس میں ایسے ہی رہے گا۔ یہ چھپائی بہت اچھی ہے لیکن پتہ نہیں کہاں سے کی گئی ہے۔ یہ ہے وہی جو عربوں کا ہے، وہ اسی طریقے پہ ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے چھپائی کی گئی ہے، کہیں اس کا نام ہی نہیں لکھا ہے، کس نے چھاپا ہے، کہاں سے چھاپا ہے۔ ورنہ اکثر قرآن میں یہ لکھا رہتا ہے لیکن اس میں نہیں لکھا ہوا ہے کچھ بھی، لیکن اسی وہ سعودی کے اسٹائل پر ہی یہ ہے، عرب ممالک کے اسٹائل پر یہ چھاپا ہوا ہے قرآن، اس میں ایسے ہی لکھا ہوا رہتا ہے۔ لیکن ہم اس پر نہیں چلیں گے۔ نہ چلنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، بالکل صحیح حدیث، اس میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان۔ اور صلاۃ سے مراد یہاں پر سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ کو میں نے تقسیم کر دیا اپنے اور بندے کے درمیان۔ پھر اس میں تفصیل یہ ہے کہ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس حدیث میں یہیں سے شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تو بالکل واضح دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ کی شروعات الحمد للہ رب العالمین سے۔ دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہری قرات کرتے تھے تو آپ کی قرات کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی تھی۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ فاتحہ ہی کا ایک حصہ ہوتا، یعنی اس کی ایک آیت ہوتی، تو آپ کی قرات کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی تھی، یعنی جہری قرات۔ ورنہ اب تو پڑھنا ہی ہے لیکن وہ آہستہ پڑھتے ہیں اور زور سے پڑھنا شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو ہم جو تفسیر شروع کریں گے سورہ فاتحہ کی، وہ شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین سے۔ کوشش کریں گے کہ جو رمضان کا یہ مہینہ ہے اس میں اس سورہ کی تفسیر آپ کے سامنے ہو جائے۔ سب سے پہلے آیت لکھتے ہیں یہ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد یہ ال ہے اور یہ حمد ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے یہ ال اور حمد ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ حمد ہے۔ اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں الحمد کا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہتے ہیں نہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تمام کا معنی کہاں سے آتا ہے؟ کس سے آتا ہے یہ؟ ال سے آتا ہے۔ یہ اس پر آتا ہے کہ ال یہاں کس معنی میں ہے۔ ال کے جو کئی اس میں آتے ہیں عربی زبان میں، اس میں سے ایک ہوتا ہے استغراق، اس کو جن سے استغراق کہتے ہیں، استغراق۔ اس کے لحاظ سے ال کے اندر معنی ہوتا ہے کہ جو بھی حمد ہے وہ سب کی سب اللہ کے لیے۔ تو اسی سے معنی کرتے ہیں تمام تعریفیں، ورنہ تمام کا وہ کوئی لفظ نہیں ہے وہاں پر، بلکہ ال کو لیتے ہیں اس معنی میں کہ یہاں پر وہ استغراق کے معنی میں، استغراق کا مطلب سب کو شامل رہے گا، وہ جتنے بھی ہیں۔ تو معنی الحمد کا کرتے ہیں تمام تعریفیں، تمام تعریفیں۔ بعض ترجمے کی کتاب میں آپ پڑھیں گے اردو میں ہر قسم کی تعریف۔ انگلش میں کیسے رہتا ہے؟ مجھے اصل میں انگلش کا پڑھنے کہتے ہو، ہاں وہی رکھتے ہیں، وہ لفظ رکھتے ہی ہیں۔ اردو کے بعض ترجمے میں یہ رہتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف،
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہر قسم کی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اور تمام تعریفیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں آپ کو کچھ فرق لگ رہا ہے؟ ہر قسم کی تعریف اور تمام تعریفیں. ہاں، تمام تعریفیں اور ہر قسم کی تعریف، دونوں میں کچھ فرق اگر لگتا ہو تو بتائیے. ہاں، تمام تعریفیں تو ہو گئی، جو بھی تعریف ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تمام تعریف کا مطلب سمجھا دوں آپ کو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ دنیا میں کسی چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. ہاں ہاں جیسے کہ کسی کو دل سے تعریف کرنا. جی ہاں. کسی نے آپ کے اوپر فیور کیا، ہاں اس کو آپ تعریف کرتے ہیں کیونکہ اس نے آپ کے اوپر احسان کیا. جی ہاں. جی ہاں. ایک اور تعریف ہوتی ہے دل سے محبت سے تعریف. جی ہاں. ایک تعریف ہوتی ہے کہ آدمی صرف چاپلوسی کے طور پر کرتا ہے. بڑائی لے کر تعریف. یہی وہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو. یعنی کبھی تعریف آدمی کیوں کرتا ہے کہ سامنے والا پیسے والا ہے تو کچھ تعریف کریں گے تو شاید کچھ مجھے بھی دے دے گا. جیسے شاعر لوگ کسی زمانے میں کرتے تھے، بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے. ان کے پاس کچھ بھی ہوتا نہیں تھا ویسا، لیکن بڑی تعریف کرتے تھے. بادشاہ لوگ تعریف سن کر کے کچھ پیسے ان کو دے دیا کرتے تھے. تو کبھی آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے چاپلوسی کے لیے، کبھی تعریف کرتا ہے واقعی آدمی تعریف کے لائق ہے اس لیے تعریف کرتا ہے، اچھا اس کی اچھائی کو دیکھ کر کے تعریف کرتا ہے. کبھی کسی اور مقصد کے لیے تعریف کرتا ہے. کبھی سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے صرف تعریف کرتا ہے. وہ جھوٹی تعریف ہوتی ہے. تعریف کیسی ہوتی ہے؟ جھوٹی. جیسے شوہر اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف، شوہر کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کرے. جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بیوی کے سامنے جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں. یعنی جھوٹی تعریف آپ اس کی کر سکتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تعریف تو تمام تعریفیں اور ہر قسم کی تعریف سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں، تو تمام تعریفیں یہ صحیح ہے ترجمہ اس کا، اور ہر قسم کی تعریف یہ مناسب نہیں. ہم جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو جو بھی دنیا میں جس کی بھی تعریف کرتے ہیں وہ سب تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے، بنایا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز دی ہے. اس لیے اگر کسی اور کی بھی تعریف کی جاتی ہے، صحیح جو تعریف کی جاتی ہے، وہ میں جھوٹی تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور جو چاپلوسی والی تعریف اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا کسی غلط چیز کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ جو غلط ہوتی ہے، حالانکہ اس کی برائی ہونی چاہیے لیکن لوگ تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. وہ سب اس کے اندر نہیں آتی ہیں چیزیں. لیکن جو واقعی تعریف ہے، یہ ساری تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر کسی مخلوق کی آدمی تعریف کرتا ہے تو یہ تعریف، مخلوق اگر واقعی تعریف کے لائق ہے تو یہ تعریف بھی حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. آپ کے پاس اللہ نے بڑی صلاحیت دے رکھی ہے. میں نے آپ کی صلاحیت کی تعریف کی، آپ کی تعریف کی، تو یہ آپ کی تعریف نہیں، حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ آپ کے بنانے والے کی ہے. کوئی بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کی گئی تو یہ تعریف اس کی نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو یہی اس کا مناسب ترجمہ ہوتا ہے. اور یہ کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ یہ استغراق کے معنی میں ہے، اس کے لحاظ سے یہ معنی کیا جاتا ہے تمام تعریفیں. لیکن ہر قسم کی جھوٹی، سچی اور چاپلوسی والی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، بلکہ اللہ کے لیے واقعی جو تعریف ہوتی ہے وہی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور وہی تعریف ہر ایک کو کرنا بھی چاہیے. یہ پہلی بات تھی جو آپ کو سمجھانا تھا. اس کے بعد حمد. ابھی ہمارے بھائی جو بات کر رہے تھے، ہم اردو میں ایک تعریف کہتے ہیں لفظ، اور عربی میں کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ حمد استعمال کیا جاتا ہے. تو عربی میں تعریف الگ ہے، اردو میں تعریف الگ ہے.
اردو میں تعریف حمد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور عربی میں تعریف کسی کو پہچاننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ، وہ معرفہ سے ہے جو۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہے ذہن میں۔ تو حمد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے لیے جو ہم کہتے ہیں، تو عربی زبان کا یہ حمد تعریف یہ دوسرے معنی میں ہوتا ہے، ہم اردو میں تعریف دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ حمد اور شکر یہ دو کلمے ملتے جلتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کا لفظ آتا ہے تو کہیں ترجمے میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ شکر کا معنی کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کیف حالک، تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ یہاں بچے، میں کبھی کبھی جو ہے یہ کرتا ہوں، جب کسی سے پوچھیں گے کہ آپ روزے سے ہیں تو کہے گا الحمدللہ۔ تو یہ بچوں کو جب بھی پوچھیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں روزے سے یہ نہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ۔ وہ ایک اچھی چیز ہے، مطلب کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے وہ۔ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ پانی پیا تو کیا کہا؟ الحمدللہ۔ بیت الخلاء سے واپسی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو ایسی جگہوں پر الحمد کا معنی کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ تو کہیں حمد کا معنی اردو میں آپ دیکھیں گے کیا لکھا رہتا ہے؟ شکر لکھا رہتا ہے۔ حمد کا معنی شکر، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ حمد کے معنی شکر کے نہیں ہوتے، لیکن حمد میں شکر کا معنی پایا جاتا ہے۔ کبھی حمد یہ شکر کے لیے ہوتی ہے، اس لیے شکر اور حمد دونوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ شکر عربی زبان میں کسی کا جو شکر ادا کیا جاتا ہے، عربی زبان کے لحاظ سے اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں شکر ادا کرنے کی۔ عربی میں ہی ہم لکھتے ہیں آپ کو الشکر، یہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بالقلب، باللسان، بالجوارح۔ شکر ادا کرنے میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں۔ شکر کبھی دل سے ادا کیا جاتا ہے، کبھی زبان سے، اور کبھی جوارح یعنی یہ ہاتھ اور جو پیر ہیں جو اللہ نے جسم دے رکھا ہے، کبھی اس کے ذریعے سے۔ دل میں کسی آدمی کے احسان کے بدلے میں جو شکر کے جذبات آتے ہیں دل سے، شکر یہ بھی ہوتا ہے، اگرچہ کہ زبان سے کچھ بھی نہ کہے۔ ایسے ہی زبان سے اگر احسان کرنے والے کی ہم تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اعضاء اور جوارح سے یہ ہے کہ اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا تھا تو ہم نے شکریہ کے طور پر اس کا کچھ کام کر دیا، اس کا کوئی کام کر دیا، یہ اعضاء اور جوارح سے شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ اس میں جو باللسان ہے، یہیں آ کر کے حمد اور شکر مل جاتے ہیں۔ جب شکر زبان سے ادا کیا جائے تو یہیں حمد اور شکر دونوں ایک معنی میں ہو جاتے ہیں۔ کسی کا شکریہ ادا کریں آپ زبان سے تو اس کی تعریف کرتے ہوئے، زبان سے اس کی تعریف کریں لوگوں کے سامنے، یہ اس کے شکریہ کا ایک طریقہ ہے یہ، تو اسی میں حمد اور شکر دونوں مل جاتے ہیں، ایک ساتھ، دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ یہ حمد اور شکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو حمد اور شکر کا آپس کا جو تعلق ہے وہ سمجھانا چاہ رہا تھا میں۔ تو شکر یہ عام ہے اس لحاظ سے، یعنی کامن ہے اس لحاظ سے کہ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور ہاتھ اور پیر سے آپ سامنے والے کی خدمت کر کے بھی اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے شکر ہوتا ہے، لیکن شکر ہمیشہ احسان کے بدلے میں ہوتا ہے۔ اگر کسی کی تعریف کر رہے ہیں احسان کے بدلے میں اس کے، تو یہ شکر ہے۔ کسی کی خدمت کر رہے ہیں اس کے احسان کے بدلے میں، تو یہ شکر ہے۔ کسی کے بارے میں دل میں اچھے، یعنی جو فیلنگ جسے کہتے ہیں اچھی فیلنگ ہے، تو اس کے احسان کے بدلے میں
تو یہ دل سے اس کا شکر ہے۔ ہمیشہ شکر احسان کے بدلے میں ہوتا ہے، لیکن حمد ہمیشہ زبان سے ہوتی ہے، دل سے حمد نہیں ہے، ہاتھ سے حمد نہیں ہے۔ یعنی کسی کی آپ تعریف کرنے جائیں ہاتھ سے تو یہ اس کی تعریف نہیں ہوگی۔ حمد کبھی بھی دل سے یا ہاتھ سے نہیں، ہمیشہ زبان سے ہوگی، لیکن تعریف یا حمد یہ احسان کے بدلے میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ کسی کی تعریف اس کے احسان کے بغیر بھی کی جاتی ہے، اس کی اچھائی کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ اس کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو حمد میں احسان ہونا ضروری نہیں ہے، شکر میں احسان ہونا ضروری ہے۔ سامنے والا اگر احسان کیا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، احسان نہیں کیا ہے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن تعریف میں احسان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم تعریف اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ اس خوبی کا مالک ہے۔ لیکن تعریف ہمیشہ زبان سے ہوگی، جبکہ شکر دل سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی شکر ادا ہو سکتا ہے۔ یہ بات شکر اور حمد کے بارے میں ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہم تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف شکر کے طور پر بھی ہوتی ہے، اور بولیے، اور اللہ تعالیٰ واقعی تعریف کے لائق ہے، اس لیے بھی اس کی تعریف ہے۔ کسی چیز کی تعریف اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ واقعی تعریف کا مستحق ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، حالانکہ اس کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، لیکن اس کی تعریف اس لیے بھی تعریف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے اس لیے کہ وہ ان خوبیوں کا، اونچی صفات کا مالک ہے۔ اس کے اسماء یعنی اسماء حسنہ، صفات علیہ جو کہا جاتا ہے، اونچی اونچی صفات کا مالک ہے، اس لیے بھی اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی تعریف شکر کے طور پر بھی ہے کہ وہ ہمارا منعم ہے، ہم پر احسان کرنے والا ہے۔ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس لحاظ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تعریف کے لائق ہیں، اس کی تمام صفات تعریف کے لائق ہیں، اس لیے کہ اس کی ساری صفات اچھی صفات ہیں، اعلیٰ درجے کی صفات ہیں، اس لیے وہ تعریف کے لائق ہیں۔ کسی کھلاڑی کے کھیل کی آپ تعریف کرتے ہیں تو کیا اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان ہوتا ہے؟ بولیے، کیوں کرتے ہیں تعریف؟ یعنی آپ کہتے ہیں بہت اونچی کوالٹی ہوتی ہے تو آپ کو اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ کسی ایک مثال سمجھنے کے لیے میں نے بولا آپ کو، اللہ تعالیٰ کی صفات، اگر اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات کے لحاظ سے بھی اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اور ویسے تو ہم ہمیشہ ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا منعم ہے، اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لحاظ سے بھی ہے، حمد کے لحاظ سے بھی اور شکر کے لحاظ سے بھی ہے، دونوں لحاظ سے۔ تو تمام تعریفیں چاہے وہ حمد کے لحاظ سے ہوں یا شکر کے لحاظ سے ہوں، سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد للہ، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس لیے ہے؟ شکر کے طور پر ہے یا تعریف کے لائق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تعریف کرتے ہیں؟ وہاں پر بھی دونوں ہیں جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان ہونے کے لحاظ سے جو صفات ہیں، انسان ہونے کے لحاظ سے کمال درجے کی صفات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آپ کے پاس تھی، اس لحاظ سے آپ تعریف کے لائق بھی ہیں۔ اسی لیے بعض صحابہ آپ کی ہتھیلیوں کی تعریف کرتے، آپ کے رنگ کی تعریف کرتے، آپ کے قد کی تعریف کرتے تھے، آپ کا جو جسم ہے، آپ کی جو شکل ہے اس کی بھی تعریف کرتے تھے، اور آپ کا جو احسان ہے امت کے اوپر، اس احسان کی وجہ سے بھی شکر کے جذبات کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی تعریف کس لحاظ سے ہوتی ہے؟ ان کا احسان ہے۔ ائمہ کرام جو بھی گزرے ہوئے ہیں، فقہاء اعظام جو بھی گزرے ہوئے ہیں، مفسرین گزرے ہوئے ہیں،
ان کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت اٹھا کر کے اس امت کے لیے دین کو محفوظ رکھا ہے، دین کی حفاظت میں وہ لوگ سبب بنے ہیں۔ ان سب کی ہم تعریف کرتے ہیں، کس جذبے کے ساتھ؟ شکر کے جذبے کے ساتھ۔ تو شکر کے جذبات کے ساتھ یہ تعریف ہوتی ہے اور تعریف ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، بات یہاں چل رہی ہے کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ لام کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ للہ، لام حرف جر ہے اور لفظ جلالہ وہ مجرور ہے، تو لام یہ حرف جر ہے۔ حرف جر کا ایک مسئلہ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ حرف جر ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کے پہلے فعل آیا ہے، فعل ورب، یا اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ آیا ہوا ہے، تو اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کا اپنا کوئی بیس نہیں ہوتا ہے جس پر یہ اعتماد کر کے ٹک سکے، رہ سکے۔ اس کو ضرورت کس کی پڑتی ہے؟ دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی فعل کی یا اس میں فاعل کی، اس میں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ عربی میں طریقہ ہے حرف جر کے تعلق سے۔ حرف جر بڑا کمزور ہوتا ہے، بڑا کمزور ہوتا ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے کسی نہ کسی سپورٹ کی۔ سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر الحمد اس کا سپورٹ نہیں بن سکتا، تو اس کا جو سپورٹ ہے وہاں پر اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یلیق، فعل استعمال کریں گے تو کیا آئے گا؟ یلیق، یا اس پہ فاعل کہیں گے تو کہیں گے لائق۔ تو الحمد یلیق للہ۔ اسی لیے بعض مرتبہ اردو میں آپ بعض لوگوں کو سنیں گے کیا کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ سنا ہے کبھی خطبے میں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق و زیبا۔ ان سے اگر پوچھ دیں آپ کی لائق و زیبا یہ کہاں سے آیا تو وہ شاید بتا نہیں پائیں گے، لیکن آپ سنتے رہتے ہیں یہ لائق و زیبا کہاں سے آیا کہ یہ لام سے پہلے وہاں پر ایک فعل محذوف ہے، وہ فعل کیا ہے؟ یلیق، اس کے معنی لائق ہیں، یا لائق خود عربی لفظ ہے، یہ لائق جو ہے اس میں فاعل، اس کو آپ محذوف مانیں گے، اسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اسی لیے یہ معنی کیا جاتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ہم؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے لائق ہیں۔ یہاں تک ابھی بات آئی، اب بات کس کی رہ گئی ہے؟ رب العالمین۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 2 ہفتے میں آپ کو جو ہے یہ پورا ہو جائے، اور جو سورہ فاتحہ ہم بار بار پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس میں۔ الحمد للہ، اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی، اور وہی تعریف کا مستحق بھی ہے۔ اصل تعریف اسی کی ہونی بھی چاہیے، شکر اسی کا ادا ہونا چاہیے، وہیں سے اس کی شروعات ہے۔ اور آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ رمضان کے مہینے میں 40 پر ہی درس جو ہے یہ ختم ہو جایا کرے گا، جیسا کہ ہمارے بعض بھائیوں نے کہا، تو چونکہ لوگ پہلے سے آنے لگتے ہیں نماز کو، تو یہ 40 پر ہی ختم ہو جایا کرے گا۔ تو آج کا درس جو ہے اسی پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ 2 ہفتے میں کوشش کریں گے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر پوری آپ کے سامنے آ جائے جو ہے۔